إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو اپنا غلام، اپنا بندہ بنایا ہے. جب ہم لوگ اللہ رب العزت کے غلام ہیں یا ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا آقا ہے، تو ہمیں صحیح معنوں میں ہمیں اس کی غلامی کرنا ہے. اور ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہمیں اس کو کیسے غلامی کرنا ہے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آپ لوگوں کے سامنے ابھی جو آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. کس سے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچاؤ. کیسی آگ؟ جس کے ایندھن صرف ہم اور پتھر ہیں، انسان اور پتھر ہیں. اللہ رب العزت اس آیت میں یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ بچو اور بچاؤ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو یا اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کے ایندھن ہم اور آپ ہیں. تو عزیز ساتھیوں، بتلانے کا مقصد ہمارا یہی تھا کہ ابھی جو ہم بتلا رہے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ہم سے کہا کہ بچو، بچو اپنے آپ کو بھی اور بچاؤ لوگوں کو بھی. کس سے؟ آگ سے. تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کس سے بچنا ہے؟ یعنی اس آگ سے بچنے کے لیے کچھ کنڈیشن ہوں گی نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس آگ سے بچ جائیں. ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تک کہ ہم احکام نہیں جانیں گے، رسول اللہ کے فرمودات کو ہم نہیں پہچانیں گے، تب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمیں کون سی آگ سے بچنا ہے جس کے ایندھن ہم ہیں. تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہمیں اس کے جو ہے احکامات کو پہچاننا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے، شریعت کا علم ہم کو حاصل کرنا ہے. بغیر اس کو حاصل کیے ہوئے ہم اس وقت تک اس آگ کو نہیں پہچان سکتے. تو یہی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ بچو اور بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو اور لوگوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کے ایندھن ہم اور آپ ہیں. تو عزیز ساتھیوں، جب ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمیں کن کن کاموں سے بچنا ہے اور کن کن کاموں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، تبھی تو ہم حقیقت معنی میں اللہ کی صحیح عبدیت کر پائیں گے، صحیح ہم اس کے بندے اور صحیح بندے ہم اس کے بن کر دکھائیں گے. اور جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کے شرائط کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، رسول اللہ کے فرمودات کیا ہیں، کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کن چیزوں سے نہیں بچنا چاہیے، تو جب تک کہ ہمیں پتہ نہیں لگے گا تو ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں کس سے بچنا ہے. تو ابھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیت پڑھی اور جو احادیث پڑھی، جس میں جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ مسلمانوں کے اوپر علم حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. اس حدیث کی جو تشریح جو ہے علماء کرام کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے ہر مسلمانوں کو اتنا علم سیکھنا ان کے اوپر فرض ہے جس سے ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے اوپر واجبات کیا ہے، شرائط کیا ہے اور حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. وہ اگر اس کی تمیز کرنے لگ جاتے ہیں تو اتنا علم ان کو جو ہے سیکھنا ضروری ہے، ان کے اوپر فرض ہے. اور اتنا ہی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی علم کو ہی بتلانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ انبیاء جتنے بھی اس کائنات میں آتے ہیں وہ ظلمت سے نکالنے کے لیے آتے ہیں،
وہ آپ کو اندھیریوں سے ہٹا کر کے ہدایت سے روشناس کراتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے اندھیریوں سے نکال کر کے ہدایت کی طرف لے کر کے آتے ہیں، وہ اللہ کی طرف آپ کا جو ہے تعلق جوڑتے ہیں، وہ اللہ کی معرفت آپ کو بتاتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی آئے ہیں سب نے جو ہے علم ہی کے لے کر آئے ہیں، لیکن آج ایسا کیا ہوا کہ ہم مسلمان جس کے فرمودات علم کے اوپر اتنی زبردست طریقے سے حدیثیں بھی ہوں، جس کے فضائل بھی بے شمار ہوں، جس کے فوائد بھی بے مثال ہوں، لیکن اسی علم سے ہم لوگ عاری ہیں، اسی علم سے ہم لوگ غافل ہیں۔ چاہے آپ دین کا علم دیکھ لیں، چاہے آپ دنیا کا علم دیکھ لیں، نہ ہی ہمارے پاس دنیاوی علم ہے اور نہ ہی ہمارے پاس ڈھنگ طریقے سے دین کا علم ہے، وہ بھی نہیں ہے، اور کچھ ہے اگر تھوڑا بہت تو وہ ہم زیادہ سے زیادہ اگر فوقیت اگر کسی علم کو دیتے ہیں یا اولیت اگر کسی علم کو دیتے ہیں تو وہ ہم عصری تعلیم کو دیتے ہیں۔ دینی تعلیم سے ہم اپنے بچوں کو اتنا دور رکھتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ علم دین ہی انسان کو ہدایت دکھاتا ہے، علم دین ہی انسان کو ہدایت کی طرف لاتا ہے، اللہ کی معرفت دکھاتا ہے، علم دین ہی ہے۔ اور پہلی آیت آپ اگر دیکھیں گے قرآن کریم کی پہلی آیت جو وہی اتری ہے جس میں نبوت ہی اگر کسی کو ملی ہے تو وہ یہی بتا رہا ہے اللہ رب العزت کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ پہلی سورت، پہلی جو آیت اتری ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیا اتری کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اس امت کو پڑھنے لکھنے کا شوق بتا رہا ہے، لیکن آج یہی امت آج دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، گناہوں میں پھنسی ہوئی ہے، معصیت میں ڈوبی ہوئی ہے، اور پوری دنیا اس کے اوپر جو ہے ہر طرف سے جکڑ بند کری ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے رسول اللہ کے فرمودات کو بھلا دیا۔ کل تک آپ جو ہے اگر ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں گے ہمارے بزرگوں کی یا ہمارے صحابہ کرام کی، تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اسی علم کی وجہ سے، علم دین ہی کی وجہ سے انہوں نے بنجر وادیوں پر بھی علم کے علم دین کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، وہ ان کو جو ہے کامیابی ملی تھی۔ اور اسی علم دین سے وابستگی پر آپ دیکھیں گے ساری دنیا میں جو ہے نا تہذیب اسلامی کا سویرا تھا۔ مغرب کن وادی جو تھی وہ وہ گمراہ کن جو ہدایت، وہ ضلالت تھی، وہ اس میں ڈوبی ہوئی تھی، ساری دنیا میں اسلامی سویرا تھا۔ لیکن کچھ ایسا ہوا کہ جب ہم نے اس علم دین کو چھوڑ دیا، آج افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے مسلم گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، جو ہمارے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو بھی صحیح طریقے سے کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا ہے، صحیح طریقے سے ان کو واجبات بھی نہیں پتہ ہوتے ہیں، شرائط بھی نہیں پتہ ہوتے ہیں، ہمارے اوپر کیا لازم ہے، کیا ضروری ہے، یہاں تک کہ جو دین کے بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، روزہ، نماز، جن کا دار و مدار ہی اسلام کا ہے پورا، وہ بھی ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ یہ افسوس نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ایسی صورت میں ہم لوگوں کو علم دین سے جڑنا چاہیے اور اپنے بچوں کو مکتب کی طرف لے کر کے آنا چاہیے۔ یہ جو مکاتب چل رہے ہیں مسجدوں میں یا جگہ جگہ مکاتب چل رہے ہیں، وہ صرف اسی لیے چل رہے ہیں تاکہ آپ کی نسلوں میں وہ ایمان برقرار رہے۔ جہاں اغیار کی سازشیں ہیں ہمارا دین چھیننے کے لیے، ہمارا دین لوٹنے کے لیے، ہمارے ایمان کا سودے بازی کروانے کے لیے، وہیں کچھ اپنی بھی کوتاہیاں اس میں جو ہیں دخل ہے، اور اس میں ہم عمل پیرا بھی ہیں۔ اور جب ہم نے جو ہے اپنی شناخت مٹا ڈالی، جب ہم نے جو اپنا لباس سے ہی، اپنے چہرے سے ہی، اپنی تہذیب سے ہی، اپنی تمدن سے ہی ہم نے جو ہے بغاوت کر لی، تو پھر جو ہے ہمیں اور ذلت کی پستی میں چلے گئے، اب ہمارا ذلت مقدر بن گئی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اب جو ہے عید کے بعد ہمارے مکتبوں کی شروعات ہے، ایسے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا کوئی بچہ اس طرح نہ رہ جائے کہ بغیر وہ علم دین سیکھا رہ جائے۔ اس کی اہمیت دیں اپنے بچوں کے اندر، اور خود بھی۔ ابھی دیکھو میں نے جو آیت پڑھی ہے اگر غور سے سمجھیں، ابھی جو میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کیا بتا رہے ہیں کہ پہلے خود بچو، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب کہ پہلے خود علم دین حاصل کرو۔ تو عزیز ساتھیوں، اس کے واسطے سے میں نے جو ہے عشاء جو بالغان کورس ہے، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ہمارے نوجوان ہیں یا جو بزرگ ہیں، وہ بھی آ کر کے کچھ باتیں سیکھیں، ان کو بھی کچھ پتہ لگے۔ اللہ جزائے خیر دے ان جماعت والوں کو۔ یہ جو ہے کتنے بڑھاپے میں بھی لوگوں کو جو ہے قرآن کی آیتیں سکھا دیتے ہیں، پورا ناظرہ کر لیتے ہیں۔ بچپن سے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا ہے، لیکن اب جا کر کے جماعت میں کچھ وقت لگایا، کچھ ٹائم لگایا، اور وہاں کچھ سیکھ گئے جا کر کے۔
تو ایسے میں یہ کہنے کا نہ ملے کہ ہماری زبان نہیں پلٹتی ہے یا ہمارے منہ سے ہمارے الفاظ نہیں نکلتے ہیں. آپ اگر کوشش کریں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. جب آپ قدم اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت بھی آپ کو اپنی طرف لے لے گا. تو عزیز ساتھیوں، عشاء بعد جو آپ کا بالکل مناسب وقت ہے، 15 منٹ 20 منٹ جو بھی آپ کے پاس وقت ہوں، وہ بالغان کورس یہاں پر چلے گا. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ اپنے بچوں کو یہاں مکتب میں لے کر کے آئیں، جہاں ہم اسکول کے لیے اتنا وقت دیتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں اسکول میں جا کر کے 4 گھنٹے وہاں پر بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ٹیوشن بھی پڑھواتے ہیں. تو یہاں پر ہم کیوں نہیں دینی تعلیم کے بارے میں ان کے لیے سوچتے ہیں؟ کل حقیقت میں اللہ رب العزت کے یہاں ہمارے ان بچوں کو لے کر کے ہماری پکڑ ہوگی. کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں ان کا سردار بنایا تھا، تم نے ان کو کہاں لگا دیا؟ تم نے ان کو بے حیائیوں میں لگا دیا، یا تم نے ان کو برائیوں میں لگا دیا، یا تم نے ان کو گناہوں میں لگا دیا؟ کہاں لگا دیا؟ یہ ہم سے پوچھ ہوگی. اور حقیقت میں یہی بچے اس وقت میں ہمارا گریبان پکڑے ہوں گے اور ہم سے پوچھ رہے ہوں گے کہ ہمارا جو ذمہ دار تھا، جو آج ہم جو ہے اس غضب کے جو راہ کے ہم جو مسافر بنے ہیں، تو صرف اور صرف ہم اپنے ماں باپ کی وجہ سے بنے ہیں. کیوں نہیں انہوں نے ہمیں جو ہے صحیح راستہ دکھایا؟ کیوں نہیں ہمیں جو ہے انہوں نے مکتبوں میں داخل کروایا؟ کیوں نہیں انہوں نے ہمیں اپنے علماء کرام سے جڑوایا؟ کیوں نہیں انہوں نے اپنے بزرگان دین سے جڑوایا؟ جہاں ہم جاتے، جہاں ہم ان کے جو ہے سائے میں بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو سیکھتے، دیکھتے کہ اللہ کون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کیا ہیں، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہے. یہ کل ہم سے جو ہے بچے جو ہے گریبان ہمارا پکڑ کر کے پوچھیں گے. تو ایسے میں ہمیں جو ہے اپنے بچوں کی فکر کرنا ہے. اور یہ بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، دیکھو ایک ہو جاتے ہیں بڑے، ان کے اتنے سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو جس طرف چاہو گے اس طرف موڑ دو گے. اگر ان کو شروعات میں ہی اگر دین کی طرف، دینی تعلیم کی طرف اگر ان کو جوڑ دیا گیا، تو پھر بعد میں بھی ان کے اندر وہ سنتوں کے جذبے برقرار رہیں گے. سنتوں پر عمل کرنا ان کا جو ہے، بغیر اگر ایک سنت بھی اگر ان کی چھوٹ گئی تو اس دن ان کو حسرت اور افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. حسرت کریں گے، افسوس کریں گے. لیکن اگر ان کو شروع سے ہی کچھ نہ بتایا گیا، کچھ نہ سکھایا گیا، تو بعد میں یہ بے حیائیوں کی طرف چلے جائیں گے، گندگیوں کی طرف چلے جائیں گے، معصیت میں ڈوب جائیں گے، اور بھی نہ جانے وہ کیا کام کریں گے جو آپ کی دنیا میں بھی ناک کٹے گی اور آخرت میں تو کچھ ہے ہی. تو عزیز ساتھیوں، اپنے بچوں کو مکتب میں داخل کرانا ہے. مکتب میں کوئی اتنی زیادہ فیس نہیں لی جاتی ہے، 50 روپے، 60 روپے، 75 روپے، 100 روپے، اس طریقے سے فیس لی جاتی ہے، کوئی زیادہ پیسے نہیں ہے. اور اس میں بھی جو ہے ہم اپنے بچوں کی آنا کانی کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے ایسی تعلیم سے ہم چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ علم دین کی کیا اہمیت ہے. آپ جب صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو وہ کس طرح جو ہے علم دین حاصل کرنے کے شوق میں کس طرح لمبے لمبے بڑے بڑے دور دراز کے سفر کیا کرتے تھے، ایسے سفر کرتے تھے. آپ کو بتاؤں، ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جب ان کو پتہ چلا کہ ملک شام میں ایک صحابی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں بیان کرتے ہیں، تو ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس حدیث کے شوق میں اپنا ایک اونٹ خریدا، اور ایک اونٹ خریدنے کے بعد اس پر سفر کرنا شروع کرا. جب سفر کرا ہے تو 3 مہینے برابر وہاں چلتے رہے، 3 مہینے برابر پہنچ کر کے ملک شام پہنچ کر کے وہ حدیث سنی اور حدیث سن کر کے واپس آئے. وہ صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن انیس ہے. یہ صحابہ کا شوق ہوتا تھا علم دین حاصل کرنے کے لیے. ہمارے پاس کوئی ایسا تو ہے نہیں ہے کہ ہم جو ہے بہت دور دراز جائیں گے. آپ کی سہولت کے حساب سے یہ مکتب ہے. دیکھو علم 2 طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. ایک مدرسے میں جہاں پر 24 گھنٹے جا کر کے پورا علم سیکھنا ہوتا ہے، پورا دن اور رات پڑھنا ہوتا ہے. اور ایک آپ کی سہولت کے حساب سے، آپ کے بچوں کے حساب سے کہ ادھر ہماری عصری تعلیم بھی برقرار رہے، ادھر اسکول سے آ جائے، اس کے بعد 2-3 گھنٹے جو ہے ہمارے یہاں مکتب میں بھی لگ جائے. یہ ہوتا ہے. اتنا ہمیں جو ہے کچھ بھی نہیں محنت کرنی پڑ رہی ہے. صحابہ کرام کہاں گئے؟ ملک شام. اور بھی بزرگوں کے واقعات ہیں، کس طرح ان کو مصیبتیں جھیلنی پڑی ہیں، کس طرح پریشانیاں اٹھانی پڑیں علم دین کی خاطر. آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ بڑے صحابی ہیں. ایسے صحابی ہیں جن کو جو ہے میزبان رسول کا شرف بھی حاصل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تھے، جن کے یہاں ٹھہرے تھے، تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری ہی تھے. یہ ایسے صحابی ہے، یہ انہوں نے خوش دلی کے ساتھ میزبانی کری ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے میں لٹا دیا اور جگہ نہیں تھی، مہمانی کرا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ جا کر کے اپنی بیوی کو لے کر کے اوپر چلے گئے. سخت سردی کا موسم تھا اور ایسی حالت میں بھی وہاں پر ایک مٹکا رکھا ہوا تھا اور وہ دھوکے میں وہ پانی جو ہے ٹوٹ گیا.
پانی بکھر گیا اور وہ جو ہے نیچے بہنے والا تھا یا نیچے ٹپکنے والا تھا، تو ایک ہی کمبل تھا آپ کے پاس اور اتنا سخت سردی کا عالم تھا، ایسی سردی کے عالم میں بھی فوراً کے فوراً کہیں رسول اللہ کی شان میں وہ جو ہے پانی کا قطرہ نہ گر جائے، کمبل کو لیا اور اسی میں وہ پانی جذب کر دیا، ایسی محبت کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ مصر میں ایک صحابی ہے حضرت عقبہ بن عامر، ان کے پاس ایک حدیث ہے، وہ حدیث سننے کے شوق میں فوراً چلے گئے مصر کی طرف سفر کرتے ہوئے، اور جب مصر کی طرف چلے ہیں ان کو نہ گھر پتہ ہے نہ ان کا پتہ ہے، لیکن جب مصر میں پہنچتے ہیں تو وہاں کے جو گورنر ہیں مسلم بن نخلہ ان کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ٹھہرو، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ٹھہرنا ہے بلکہ ہمیں وہ حدیث سننے جانا ہے۔ تو جب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ایک واقف جو ہے ہمیں کرا دو ہمارے ساتھ تاکہ وہ ہمیں پتہ بتا سکے، تو حضرت عقبہ بن عامر کے پاس پہنچتے ہیں، وہ حدیث سنتے ہیں اور سننے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ اب آپ کو بتاؤں کہ وہ حدیث کون سی تھی؟ وہ حدیث یہی تھی کہ جس میں فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کسی مسلمان کی آبروریزی کرتا ہے یا مسلمان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، یہ حدیث تھی۔ تو آپ سوچیں کہ صحابہ کرام کس طرح جو ہے ایک حدیث کو سننے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے تھے، اور بھی بزرگوں کے واقعات ہیں، لیکن عزیز ساتھیوں آپ کے پاس کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ ہمیں بہت دور جا کر کے اپنے بچوں کو وہاں پر ایڈمیشن دلانا ہے یا اپنے بچوں کو مکتبوں میں لے جانا ہے، کوئی دور دراز نہیں ہے، پاس کے پاس میں۔ اب تو بلکہ ہر مسجد میں، اب تو علماء کرام کا فیصلہ ہے کہ ہر مسجد میں مکتب ہونا ضروری ہے، اور اتنی بنیادی تعلیم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری اور فرض بتایا ہے، اتنی تعلیم کرنا۔ تو عزیز ساتھیوں میری دو چیزیں ہیں، ایک تو یہاں پر عشاءباد کا بالغان کورس چلے گا، اور جو کہ ہمارے جو ہے بالغ لوگ ہیں یا بزرگ ہیں یا جو ہے نوجوان ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑیں، اور اس کے بعد جو ہے 2 گھنٹے اپنے بچوں کو مکتب میں یہاں بھیجیں تاکہ ہم ان کو جو ہے بتائیں، ان کو جو ہے دینی اور نیک صالح تربیت کریں، اور آپ کو بھی جو ہے وہ بچے جو ہے بعد مرنے کے جو ہے آپ کے وہ صدقہ جاریہ کا ثواب بنے۔ تو عزیز ساتھیوں اس کے لیے ہمیں جو ہے جی توڑ محنت کرنی ہوگی اور کوشش کرنی ہوگی کہ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دلانا ہے۔ بنیادی تعلیم تو ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے۔ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم ہر طرح کی پڑھائیاں کروا رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، ہر وہ طرح کی پڑھائی ہوتی ہے، لیکن ان کو دینی تعلیم سے یکسر عاری رکھتے ہیں، اتنے غافل بنا دیتے ہیں کہ ان کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اور ایسے میں جب ہم یہاں مکتب میں پڑھاتے ہیں تو پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پر بھی نہ بھیج کر کے اپنے یہاں کسی کو لگا لیا یا اپنے گھروں میں کسی سے پڑھوا دیا، اب وہ اس طرح پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، نہ ہی ان کے کوئی ادائیگی ہے، نہ ہی ان کا کوئی تلفظ ٹھیک ہے، بلکہ وہ سراسر قرآن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ قرآن یار یہ ایک اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کو تمیز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کے جو ہے قواعد ہوتے ہیں، اس کے اصول ہوتے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے جو عربی میں، عربی زبان خود اتنی فصاحت و بلیغ ہے کہ اس کا اگر ذرا سا بھی ہمارے منہ سے اگر اس کا الفاظ نہیں صحیح سے نکلا تو اس کے معنی زمین و آسمان کے فرق ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اگر میں مثال کے ساتھ سمجھاؤں، دیکھو قرآن میں ایک جگہ ہے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ذوا سے ہے ظِلًّا ظَلِيلًا کہ ہم ان کو جو ہے گھنے اور سایہ دار درختوں کے نیچے داخل کریں گے۔ اگر ہم اسی ذوا کو ذال سے پڑھ دیں، اوپر والے جو ہے دانتوں کی نوک سے اگر ہم زبان کو نکال کر کے اگر ہم پڑھتے ہیں ذِلًّا ذَلِيلًا تو اس کے معنی جو ہے ذلت و رسوائی کے ہو جائیں گے، اتنا فرق ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے کہہ دیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، احد میں بڑا ہا ہے، اگر ہم اس ہا کو چھوٹا ہا نکال دیں تو اس کے معنی بزدل کے ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ احد کے معنی ایک کے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ اگر ہمارے منہ سے احد بھی نکل گیا تو کیا نعوذ باللہ اللہ بزدل ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے کہا صراط الذین انعمت علیہم کہ ہم کو چلا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر چلا، اگر ہم نے اسی کو انعمت کہہ دیا، بس خالی طاء کے اوپر پیش لگا دیا تو اس سے زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا۔ یہ قرآن کے اتنے اندر فصاحت و بلیغ ہے، اور اگر ہم نے ذرا سا زبر کو تھوڑا سا بھی اگر ایک الف کے برابر کھینچا تو اس سے کئی معنی بدل جاتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے اوپر لعنت کر رہا ہو، کہیں ہمارے اوپر قرآن جو ہے لعنت بھیج رہا ہو، تو عزیز ساتھیوں ایسا قرآن پڑھوائیں زبردست طریقے سے کہ اس کے حروف بھی نکل رہے ہوں، اس کی قواعد بھی صحیح طریقے سے ادا ہو رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر لازم اور ذمہ ہے، ضروری ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ میں اتنی سی بات یاد رکھ لینا چاہیے کہ ہمیں جو ہے جو پڑھانے والے معلمین ہوتے ہیں، مدرسین ہوتے ہیں، جو ہمارے علماء کرام ہوتے ہیں، ہمیں ان کی عزت بھی کرنا چاہیے، ان کا ادب و احترام بھی کرنا چاہیے، یہ ہمارے اوپر لازم ہے تاکہ ہمارے دلوں میں ان کی عظمت اور وقار برقرار رہے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہے ہمارے معلمین ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہوتی ہے، مچاور ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسے پڑھا رہا ہے، کیسے پڑھا رہا ہے۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ بتاتے ہیں کہ انبیاءوں کے کوئی وارث نہیں ہوتے ہیں، لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہے انبیاؤں کے وارث ہیں، آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم آپ کی نسلوں میں وہ لوگ نہیں پیدا ہو سکتے جو دین کے داعی اور دین کے سپاہی ہیں، جو لوگ علماء کی شان میں بدتمیزی کرتے ہیں۔ اور میں کہہ سکتا ہوں گارنٹی کے ساتھ، جو لوگ اس طرح کرتے ہیں میں اپنی نظروں سے ان کو دنیا کا بدترین اور گھٹیا ٹائپ کا آدمی دیکھتا ہوں۔ جو علماء کی شان میں ہر وقت گستاخی کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو زبان درازی کرتے ہیں، میں اپنی نظروں سے بتا رہا ہوں کہ ان کو دنیا کا بدترین آدمی سمجھتا ہوں۔ آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کیا شان ہے، ان کا کیا مقام ہے۔ ایک تو یہ آپ کو جو ہے یہ بھی چاہتے تو آپ کو کہیں چلے جاتے، ان کا بھی گزر بسر کرنے کے لیے اپنی دنیا بنانے کے لیے کہیں بھی چلے جاتے، لیکن یہ نہیں گئے کیونکہ آپ کی نسلوں کے ایمان کے لیے نہیں گئے، آپ کے نسلوں کے لیے تاکہ آپ کی نسلوں میں وہ ایمان برقرار رہے۔ آج اغیار کی سازشیں ہیں کہ ان کے بچوں سے ان کے ایمان چھین لیے جائیں، لیکن ہمارے علماء کرام اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، جی توڑ جد و جہد کر رہے ہیں، کچھ جو ان کو اوپر جو بھی مل رہا ہے اسی پر صبر استقامت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہمارے علماء کرام کی بالکل بھی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، پڑھانے والے مدرسین سے کوئی بد کلامی نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارے اوپر لازمی سمجھ لینا چاہیے۔ آخر ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، یہی اللہ والے لوگ ہیں، یہی بزرگان دین ہیں۔ اگر ہم نے ان کی خدمت کر لی، اگر ہم نے ان کا دامن پکڑ لیا تو ہو سکتا ہے ہمیں اللہ رب العزت معاف کر دے، ہو سکتا ہے، کیونکہ آج ہمارے پاس وہ عمل نہیں ہے جو ہم جنت تک لے جائیں، وہ ہمارے پاس کردار نہیں ہے جو ہمیں جنت تک لے جائیں۔ اگر ہماری پوچھ گچھ ہو گئی تو ہمیں بیچ میں ہی پکڑ کے پھینک دیا جائے گا۔ اگر ہم ان اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہیں گے، ان کے ساتھ لگے رہیں گے، ہمارے نوجوان جو ہے علماء کرام سے جڑے رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ جو ہے ہمیں ان کے جڑنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے شاید جنت میں داخل کر دے۔ آپ جانتے ہوں گے صحابہ کرام جو ہے، جب صحابہ کرام کے سامنے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی حدیث بیان کر رہے تھے کہ انبیاؤں کے درجے جنت میں الگ ہوں گے، اوپر کے درجے ہوں گے، تو صحابہ کرام پر فوراً مایوسی چھا گئی، فوراً مایوس ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ کے بغیر تو میری جنت ہی بیکار ہے، جہاں آپ کا چہرہ انور کا دیدار نہ ہو وہ جنت میرے لیے بیکار ہے۔ آپ جنت کے اوپر درجے میں ہوں گے، ہم نیچے کے درجے میں ہوں گے، یہ کیسا ہے؟ وہاں صحابہ کرام کے اوپر ایک دم فوراً مایوسی چھا گئی، پریشان ہو گئے۔ تو فوراً جو ہے اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیج کر کے فوراً وہ آیت اتاری وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ، یہ آیت اتاری فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ سمجھیں تو وہ جو ہے نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہید ان کے ساتھ ہوں گے، صدیقین ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس طریقے سے وہ پوری آیت ہے۔ تو صحابہ کرام کیسے جو ہے مایوس ہو جاتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ وہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو ہے علماء جو ہے انبیاؤں کے وارث ہیں، تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے ان کی جو ہے ہر طرح سے خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔